المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین. کیا حال ہے ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کے؟ آج تو آپ کے لیے بہت بہت انٹرسٹنگ کلاس ہے انشاءاللہ، جس میں آپ پورا وقت انجوائے کریں گے اور بہت سارا بینیفیشل نالج دیں. ابھی ہم نے دعا مانگی نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ مجھے بینیفیشل نالج دے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. چلیے جی، کل کے لیسن سے کیا بات یاد رہی گر جاتی؟ کوئی ایگزامپلز آپ کے مائنڈ میں آ رہی تھی؟
آپ کے جو بریک آؤٹ روم کے انچارجز ہیں ان کے پاس تو بہت ساری ایگزامپلس تھی کل کی جو ہمارا ٹاپک تھا اس سے ریلیٹڈ. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے, پہلے سے اسٹریٹجیز بنانی چاہیے, پلان کرنا چاہیے چیزوں کو. اگر ہمیں کسی چیز کا فیئر ہے تو اس کے بارے میں سوچ کے اس کے پریکاشنز لینے چاہیے. جی سید انصاری اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. جی اسے کل کے لیسن سے یہ سیکھا ذرا تھا سے زور سے کہ بولیے گا بیٹا. کل کے لیسن سے یہ سیکھا تھا کہ ہمارے پاس علم ہوتا ہے اور ہم اس کے حساب سے سوچتے ہیں. جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا تھا اپنے بیٹوں کو, ان کو کہا تھا کہ آپ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئیے گا, لیکن ہم توکل صرف ہمیں اللہ پر کرنا چاہیے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس علم ہے لیکن توکل میں صرف اللہ پر کرتا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ یعنی توکل کا کیا مطلب ہے؟ شاید آپ کچھ ڈیفائن کریں گے کہ واٹ از توکل. جب آپ کے مائنڈ میں آتا ہے یہ ورڈ یا آپ اس کو بول رہے ہیں تو کیا ہے توکل؟ جی اللہ تعالیٰ پر واٹ پورا از ٹرسٹ ان اللہ. جی بیٹا. اللہ پر بھروسہ. اللہ پر بھروسہ, بالکل. تو اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے کہ بھئی اللہ سب اچھا کرتے ہیں, سب ٹھیک کرتے ہیں, تو پھر ہم احتیاطی تدابیر پریکاشنز کیوں لیں؟ ہمیں تو اللہ پہ بھروسہ ہے نا. اچھا میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی تدبیر کرو اور پھر بھروسہ اللہ پہ کرو, اس تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرو. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت ضرور کی کہ بیٹا آپ لوگ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئیے گا تاکہ آپ نظروں میں نہ آئیں, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ وہ ہو کے ہی رہے گا, اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ وہ آپ سب کی حفاظت کریں گے. اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرتا, لیکن تدبیر کی اور پھر توکل کیا. اگر ہم صرف توکل کریں اور تدبیر نہ کریں, جیسے کہ کل آپ کے کسی بھائی نے مثال دی تھی نا, ہم ایگزام کی تیاری نہ کریں, یہ تدبیر ہے, یہ اسٹریٹجی ہے, یہ پلاننگ ہے کہ ہمیں کب کہاں کیسے کتنی ایگزام کی تیاری کرنی ہے. لیکن ہم اگر صرف توکل پہ بیٹھ جائیں تو پھر ہم پاس نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اچھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام, اچھا یہ ون گیٹ کا کیا معاملہ تھا؟ یہ ون گیٹ کی کیا اسٹوری تھی وہ تو اب الحمدللہ کلیئر ہو گئی ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو منع کیا کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا کہ نظروں میں آ جاؤ گے, بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اور پھر ہم نے اچھا اب یہ بتائیے کہ تدبیر کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ جی تدبیر کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ سوال سنیے غور سے, پھر ہینڈ دوبارہ ریز کیجیے گا, ابھی ہینڈ ڈاؤن کیجیے. تدبیر کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ جی معیز موسیٰ آپ بتائیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم جی ہمیں بیٹا. علم نالج چاہیے. نالج چاہیے. نالج ہوگی تو نالج اور تدبیر کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ میم اگر ہمارے اندر عقل ہوگی تو ہم سوچ پائیں گے کہ نہ یہ پلان ورک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر ہم باہر کچھ ماشاء سوچے اللہ. نا ایسی پلان بنا دیں گے تو نہ زیادہ تر چانسز ہے وہ نہ چلے. جی شاباش, بارک اللہ فی علم. بیٹا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت زیادہ علم و فہم عطا کرے. کتنی اچھی بات کی آپ نے کہ تدبیر کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور علم جو ہے وہ ہمیں بہت سارے ریسورسز سے ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کہیں جانا ہے تو اب آپ پہلے سے اس کی جگہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ آپ اچھے سے پلان کر سکیں. وہاں ونٹرز ہوں گے یا سمرز ہوں گے, موسم کیسا ہوگا, آپ رہیں گے کہاں, آپ کھائیں گے کیا, ہے نا. اب آپ کو یہ علم حاصل کرنا ہے. اب آپ بہت سارے طریقوں سے علم حاصل کر سکتے ہیں. گوگل سے بھی پوچھ سکتے ہیں, جو پہلے وہاں جا چکے ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اس طرح علم کے بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں, لیکن علم کا سب سے اوتھینٹک سورس کیا ہے؟ قرآن اور سننا. ٹھیک ہے, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا, ان کو اوتھینٹک نالج دی اور پھر انہوں نے ہم تک پہنچایا, اور آج ہم تک الحمدللہ پہنچا ہوا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہ صرف یہ کہ خود بھی اس علم کو حاصل کرنا ہے, قرآن اور سنت کو شوق سے سیکھنا ہے. آپ جب یہاں کلاس سے جائیں تو دیکھیں کہ آج میرے علم میں کیا اضافہ ہوا. ہم نے مانگا نا ربی زدنی علما, او اللہ انکریز مائی
اینڈ نالج. تو آج کیا انکریمنٹ ہوئی, ٹھیک ہے, آج کتنا میرا علم بڑھا. اور پھر عمل میں بھی دیکھیں کہ آج میں نے کتنا عمل کیا. تو جب اللہ تعالیٰ انسان کو علم اور عمل عطا فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اچھی اچھی پلانز کرتا ہے, اسٹریٹجیز کرتا ہے. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے اس میں ہم نے دیکھا انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو بات کہی تھی نا حضرت یعقوب نے کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, یہ صرف ایک حضرت یعقوب کی ایک خواہش تھی. وہ ایک سیفٹی پریکاشن یا سیفٹی میجر کے طور پہ ایسا کرنا چاہتے تھے. اور وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے تھے؟ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ, کیونکہ وہ علم والے تھے, ہے نا. لما علمناہ, اور وہ علم ان کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کی, حالانکہ اس کے بغیر بھی بات کمپلیٹ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ وہ علم والے تھے. یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ علم اللہ بھی عطا کرتا ہے, لیکن پھر بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کلیئر کہ علمناہ, وی ہیڈ ٹاٹ ہم. تو ہمیں بھی کس سے دعا کرنی ہے؟ ربی زدنی علما اللہم علمنی وفقہنی فی الدین, کہ اللہ مجھے علم عطا فرما. علم ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی نقصانات سے, ایسی چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے جن سے پھر عام لوگ, وہ لوگ جن کو علم نہیں ہوتا وہ نہیں بچ پاتے. اسی طرح جن کو علم ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح کیا چیز غلط, وہ کسی چیز سے فائدہ بھی بہت اچھے طریقے سے اٹھاتے ہیں, جبکہ عام لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم آپ کو ملانے والے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ سے. وہ کون ہیں؟ وہ ہیں دادا جان. لیکن وہ آپ کے میرے دادا جان نہیں ہیں, ہے نا. ہمیں اپنے دادا جان بھی بہت اچھے لگتے ہیں نا. بالکل اسی طرح عربک گرامر میں بھی ایک دادا جان ہے. اچھا, پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گی. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ عربک میں جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی قرآن مجید میں جتنے بھی آپ ورڈز پڑھتے ہیں, ایک لائن میں اتنے سارے ورڈز ہوتے ہیں, اور پورا قرآن مجید از فل آف ورڈز, ٹھیک ہے. وہ ورڈز 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں. چلے, کون مجھے بتائے گا کہ وہ ورڈز کون کون سے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ صفان آپ سے پوچھوں؟ چلیں, اشر کا ہینڈ ریز ہو گیا ہے, اشر سے پوچھ لیتے ہیں. جی اشر, اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. اشر, دوبارہ سے میں آپ کو ریکویسٹ بھیج رہی ہوں بیٹا. یس مس, 3 طرح کے ہوتے, ناؤن, ورب, اور اسے ویسے تو لیٹر کہتے ہیں, مگر لیٹر کے بہت سارے طرح کے ہوتے ہیں, جیسے کہ ایڈجیکٹو, ایڈورب اور پریپوزیشن, یہ سب چیزیں. لیٹرز. اچھا, ہم 3 طرح کے ورڈز دیکھیں گے, ٹھیک ہے, ناؤن, ورب اور لیٹرز, ٹھیک ہے. ویری گڈ, شاباش, بالکل آپ نے صحیح بتایا. اچھا تسبیل, آپ دوبارہ ہینڈ ریز کیجیے بیٹا. محمد تسبیل. جی, تسبیل کا ہینڈ ابھی ریز ہوا تھا. جی بتائیے بیٹا, آپ کیا کہیں گے؟ ہاؤ, کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے بیٹا کہ ہم قرآن مجید میں جو ورڈز پڑھتے ہیں وہ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ ہاؤ مینی ٹائپس آف ورڈز؟ ورب, ناؤن اور لیٹرز, لیٹر. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ ناؤن کیا ہوتا ہے؟ ویسے انگلش میں پوچھ رہی ہوں, آپ کو پتا ہے نا ناؤن کیا ہوتا ہے؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے ورب کیا ہوتا ہے؟ جی پتا. جی, اور آپ بتا سکتے ہیں کہ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ لیٹر ورڈ جو سارے ورڈ ہوتے. ہاں جی جی, لیٹر وہ ہوتا ہے کہ جس کا اکیلے کوئی معنی نہیں ہوتا, اکیلے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ ناؤن اور یا ورب کے ساتھ آ کر اس کو میننگ دیتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے بہت سارے ورڈز پڑھتے ہیں نا, علی کل شیء قدیر. اب یہ اللہ نہ ہوگا تو ہماری بات پوری نہیں ہوگی, اور اللہ اگر اکیلا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. اللہ اوپر, اوور جس سے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے, ویری گڈ, شاباش, بالکل آپ نے صحیح بتایا. تو آئیے ہم, یہ آیت ہمارے سامنے ہے ایک, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا لیٹر ہے, کون سا ورب ہے, اور کون سا ناؤن ہے. چلیں, کون اس کی پریکٹس کرنا چاہے گا ہمارے ساتھ؟ تسبیل کی بھی باری ہو گئی, صفان کی بھی باری ہو گئی, اشر کی بھی, اسید کی بھی ہو گئی. اب نئے نئے ہاتھ اٹھنے چاہیے. جی فرحان, اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا, سما سے شروع کریں گے. جی, سما سے آپ مجھے بتائیے, سما کیا ہے, ناؤن, ورب یا لیٹر؟ آپ کو یہ ہر ورڈ کے بارے میں ایک چیز بتانی ہے. لیٹر. لیٹر ہے سما. ٹھیک ہے. بعثناکم. بعثناکم.
چلیں ایک منٹ آپ رکے, میں ایسا کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے ٹرانسلیشن والی اسکرین لے آتی ہوں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ ورڈ کا میننگ بھی دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, چلیں اب ایسا کرتے ہیں, آیت کو بھی چینج کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے, آپ آیت نمبر 2 کو پڑھیے. جی فرحان, آیت نمبر 2. Inna later anzalnahu have sent it down verb Qur'anan noun Arabiya noun la'allakum later taqilun later تاکلون کو دیکھیے دوبارہ. taqilun verb ویری گڈ. ٹھیک ہے, اچھا لعلکم کو آپ نے ابھی لیٹر کہا نا, تو چلے میں اس کو لے لیتی ہوں. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں مل جل کے آ جاتی ہیں. لعلہ میں دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. ایک تو پروناؤن بھی ہے کم, اینڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر لعلہ جو ہے وہ لیٹر تھا. ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ کا یہ کہنا کہ یہ لیٹر ہے یہ غلط نہیں ہوگا, بس میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہی تھی. چلیں اور کوئی چھوٹی سی آیت ڈھونڈتے ہیں کہ جس کو ہم فوراً سے کر سکیں. جی اسرار احمد, بیٹا اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور آیت نمبر 7 کو کیجئے. لقد یہ ہے حرف کانا, حرف فی, حرف اچھا الاستفہام, و حرف اخواتہ نون, آیات نون للسائلین, جس میں لی وہ ہے حرف للسائلین نون ہے. یہ کیا ہے بیٹا للسائلین؟ نون میں لی حرف ہے, سائلین جی نون. شاباش. اسرار ذرا دوبارہ سے شروع کریں گے بیٹا, لقد سے شروع کیجئے آہستہ آہستہ. جی میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. جی لقد, اس میں لقد وہ کتنے ہیں جیسے حرف ہے, کانا حرف فی, حرف یوسف نون, و حرف. شاباش بیٹا, بس میں یہیں تک آپ کو سن نہیں پائی تھی, آپ نے پوری آیت کو بہت اچھے سے کیا. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم چلتے ہیں ورب کی طرف, کیونکہ ناؤن کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے, ناؤن کو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جب ہم کسی بھی چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر کوکبن, اسٹارز ایک ناؤن ہے, تو پھر اس ناؤن کو ہم بہت سارے ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. مثلاً وہ ناؤن کا جینڈر کیا ہے, وہ ناؤن سنگولر ہے یا پلورل ہے, وہ ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے, یعنی کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے, اور کیا چیز اس کو اگر کوئی انڈیکیشن ایسا ہے اس کے جو اس کو فیمینن بنا رہا ہے یا پھر یہ میسکولن ہے. بہت سارے طریقوں سے ہم ناؤن کو دیکھتے ہیں. اب ورب کو ہم کیسے دیکھیں گے, ہم ورب کو کیسے پہچانیں گے؟ ایک طریقہ تو یہ کہ ظاہر ہے ہمیں مطلب آتا ہوتا ہے, ورڈ کا میننگ آتا ہوتا ہے, تو اس سے بھی ہم گیس کر لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تو میننگ کے بغیر بھی دیکھنا ہے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں انزلناہو. ٹھیک ہے, وی ہیو سینٹ ان ڈاؤن. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو آخر میں جو ہو ہے وہ کیا ہے, وہ پروناؤن ہے قرآن کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کریں کہ وی ہیو سینٹ اٹ ڈاؤن. اب یہ اٹ کیا ہے, قرآن ہے, تو ہو کو ہم نے الگ کر دیا. پیچھے ہمارے پاس کیا بچ گیا, انزلنا, یہ ورب ہے. اچھا, ورب میں ایک مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ ورب جو ہوتا ہے وہ 3 لیٹرز سے بنتا ہے. کتنے سے بنتا ہے, 3 لیٹرز سے. اور اس 3 لیٹرز کو ہم کہتے ہیں روٹ. کیا کہتے ہیں, روٹ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھیے, انزلہ کو آپ دیکھیں, آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا, اس کا روٹ نون زالام. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو آگے جا کے دیکھیں تو دیکھیں اب یہ جو روٹ تھا نون زالام, یہ ڈفرینٹ طریقوں سے یوز ہو گیا. اس سے ڈفرینٹ وربس بھی بن گئے اور اس سے ڈفرینٹ ناؤنز بھی بن گئے. لیکن اصل میں یہ کیا تھا, یہ 3 لیٹر ایک ورڈ تھا جس سے پھر آگے پوری فیملی آ گئی. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے دادا جان ہوتے ہیں نا, آپ نے کبھی اسکول میں یہ پریکٹس کی ہے یا کسی قرآن کلاس میں آپ نے یہ پریکٹس کی ہوگی کہ آپ نے ایک ٹری بنایا اور اس ٹری پہ آپ کے دادا کا نام ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اس ٹری سے آگے شاخیں نکلتی ہیں, تو اس پہ آپ کے سارے ابو اور آپ کے ابو کے بھائی بہن, یعنی آپ کے چاچا, آپ کے پھوپھی ہوتے ہیں. پھر آپ کے ابو کے جتنے بھی بچے, پھر آپ کے چاچا کے جتنے بھی بچے, آپ کے پھوپھی کے جتنے بھی بچے, وہ آگے سے آگے درخت بڑھتا جاتا ہے. لیکن درخت شروع کہاں سے ہوا, دادا جان سے ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ جو روٹ ہوتا ہے اس کو آپ دادا جان سمجھ سکتے ہیں. اور ہر عربک کے ہر ورب کے اندر, ہر ورڈ کے اندر آپ کو یہ روٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے میں نے آپ کو ایک روٹ دکھایا نون زالام, آئیے کچھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور روٹ کیا ہے. چلیں, آپ کے سامنے ایک ورڈ ہے تاکلون, اسکرین سے دیکھ کے بتائیے کہ اس کا روٹ کیا ہے. محمد منیب,
आइन ऑफ लम। आइन कॉफ लाम, रूट को बताते हैं हमेशा ऐसे ही बताते हैं, आइन कॉफ लाम, ठीक है। तो चलिए हम इसको जाते हैं आगे, जरा देखते हैं कि कैसे कैसे यूज हो। ये 49 टाइम्स यूज हुआ है आइन कॉफ लाम, और देखें इसने कितनी डिफरेंट जो है शक्लें इख्तियार की हैं, है ना, नजर आ रहा है आपको, याकिलून, ताकिलून, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा जी, चलें अब हम कुछ और ढूंढते हैं, तैयार हो जाएं सब प्रैक्टिस करने के लिए, बड़े मजे की प्रैक्टिस होती है ये। चलिए, सैयद मोहम्मद अहमद बताइए बेटा इसका रूट क्या है? वयुअल्लिमुका जी, आइन लाम मीम। आइन लाम मीम। और अगर हम इसको देखें कि ये कुरान मजीद में कितनी टाइम आया है, 854 टाइम आया है, और 13 टाइप्स के इसने शक्लें इख्तियार की हैं, देख रहे हैं आप। तो ये जो रूट होता है एक्चुअली ये क्या होता है, ये मेन चीज होती है जो हमें बताती है कि ये वर्ब है। तो अब हम देखते हैं, अगर हम इसको ऐसे समझें कि रूट वर्ड जो है वो दादा जान है। अच्छा, क्या होता है कि हम में से किसी के दादा जान बहुत स्ट्रांग है, चले अभी सब पहले हैंड डाउन करें, हैंड सब डाउन कर लें, शाबाश। किसी किसी के दादा जान बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके दांत भी मजबूत होते हैं, वो वॉक पर भी जाते हैं, घर के कामों पर भी जाते हैं, और या ऑफिस या अपने दुकान पर भी जाते होंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमारे सब बुजुर्गों को सेहत दे। लेकिन किसी किसी के दादा जान वीक भी हो गए होंगे, है ना। अपने जमाने में वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स की, लेकिन अब इस एज में आके जब वो बहुत बड़े दादा जान बन जाते हैं, वो थोड़ा वीक हो जाते हैं, है ना। किसी के दांत गिर गए होते हैं, किसी के कोई सहारा लेके चलता है, स्टिक का सहारा लेता है ना, अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकता, ऐसा ही होता है। तो चलें अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप में से किसके दादा जान बहुत स्ट्रांग हैं, वॉक पे भी जाते हैं और काम पे भी जाते हैं। कुछ बच्चे तो सोए हुए हैं, तो उनके दादा जान के बारे में हमें नहीं पता चलेगा। देखते हैं कि कितने बच्चे सोए हुए हैं। जी ओके जी, अच्छा अब चले हैंड्स डाउन करें और ये बताएं कि किसके दादा जान वीक हो गए। जी, अच्छा माँ साहब बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके दादा जान के साथ? एज मिस। एज नहीं, एज तो होती है, कभी कभी एज होती है, लेकिन ओल्ड एज में भी कभी कभी वो वर्किंग होते हैं, वॉक पे जाते हैं, तो वो नहीं जा सकते? जा सकते हैं। जा सकते हैं ना, वॉक कर सकते हैं, अकेले बाहर जा सकते हैं वो। जी। वो नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं। हाँ जी। हाँ, तो फिर तो वो स्ट्रांग हुए ना भाई। वो तो स्ट्रांग दादा जान हुए, जो नमाज के लिए खुद से मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद आ रहे हैं, फिर तो वो स्ट्रांग हुए। हाँ, अगर किसी को स्टिक की जरूरत है, या कोई नहीं चल सकता, या उनके दांत गिर गए हैं, तो उनको हम वीक कह सकते हैं। अब्दुल रहमान तारिक से पूछते हैं। जी अब्दुल रहमान, क्या प्रॉब्लम है आपके दादा के साथ? जी अब्दुल रहमान तारिक। मिस मैं दादा नहीं। दादा नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बेस्ट प्लेस दे इंशाल्लाह, ठीक है। और आपको पता है कि आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं ना कुरान की, उसकी वजह से उनके कितने दर्जात बुलंद होंगे इंशाल्लाह। चलें अब्दुल रहमान आमिर, आप बताइए। आमीन सुमा आमीन। मिस माशाल्लाह से मेरे दादा को स्टिक की जरूरत नहीं होती और वो चले जाते हैं बाहर। माशाल्लाह, यानी स्ट्रॉन्ग दादा जान भी, ठीक है। तो चलें, ये तो हमें पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग दादा जान भी होते हैं, और लेकिन कोई कोई वीक भी हो जाते हैं, ठीक है, जिनको फिर अपने पोतों की सहारे की जरूरत होती है, फिर आप उनको पकड़ पकड़ के हर जगह अपने साथ लेके जाते हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, हम उनको अपने साथ रखते हैं ना। बिल्कुल, जो ये वर्ब होता है ना, ये भी 2 टाइप्स का होता है। ये जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड 3 लेटर वर्ड, वो भी 2 टाइप्स का होता है। कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने पैरों पे खड़े, उनको किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पार्ट जो है वो मिसिंग होता है, ठीक है। तो जो रूट वर्ड स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन जो वीक हो गया है, उसके अंदर क्या होता है, एक ना एक लेटर वीक होता है। तो चलिए देखते हैं, हमारे सामने एक स्क्रीन है, इसको देखें। सुम्मा, ये तो लेटर है। बाअसनाकुम,
अब इसका जो रूट वर्ड है वो है बा, आइन और सा, ठीक है, ये पूरा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग दादा जान। मिन लेटर, बाद लेटर, लेकिन इसका वर्ब ये चूंकि एक टाइप का वर्ब भी होता है इसलिए इसका रूट वर्ड भी स्ट्रॉन्ग है। मौतिकुम, अब ये इसका रूट वर्ड है मीम, वाव और ता, ये है वीक लेटर, वीक रूट जैसे आप कह सकते हैं। कैसे पता चला वीक रूट का, हमें कैसे पता चलता है? वीक रूट का हमें ऐसे पता चलता है कि उस रूट के अंदर यानी 3 लेटर्स के अंदर या तो अलिफ हो या वाव हो या या हो, ठीक है। मेरे पेशे दोहराइए, कौन कौन से होते हैं वीक लेटर्स? अलिफ, वाव और या। आपने शायद कभी पढ़ा भी हो, इनको इल्लत वाले हरूफ भी कहा जाता है, इनको बीमार हरूफ भी कहा जाता है, इनको कमजोर हरूफ भी कहा जाता है जब बात आती है रूट्स की, ठीक है। यहाँ पर हम रूट्स की बात कर रहे हैं, वैसे तो सारे लेटर्स सेम होते हैं, लेकिन जब ये रूट का पार्ट बनते हैं तो अगर अलिफ किसी रूट का पार्ट बन गया है तो वो वीक रूट लेटर है, ठीक है। अगर वाव किसी का पार्ट बन गया है तो वो भी वीक है, कमजोर है, और या भी कमजोर है। तो कौन बताएगा कि 3 वीक लेटर्स कौन से होते हैं जो किसी भी दादा जान को या रूट को वीक कर देते हैं? अरीब आप बताइए। अलिफ वाव या। अलिफ वाव या, वेरी गुड। अब बादशाह आप बताइए, मैं जल्दी जल्दी पूछूंगी, सारे उठ गए बच्चे हमारे। अलिफ वाव या। वेल डन, माशाल्लाह। मोहम्मद ओके, हाशिर एंड हसन, हाशिर एंड हसन। जल्दी जल्दी, शाबाश। अमार खान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अलिफ वाव या। अलिफ वाव या। अब्दुर्रहमान आमिर। अलिफ वाव या। अलिफ वाव या। मुनीब। अलिफ वाव या। मुनीब हम क्या पढ़ रहे हैं? यस मिस। हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज अलिफ वाव या? उससे वर्ब रूट वर्ड वीक होता है। शाबाश मेरा बेटा, कि ये वीक लेटर्स हैं, ठीक है, दे आर वीक लेटर्स, कमजोर हुरूफ। और जब ये किसी रूट का पार्ट होते हैं, रूट क्या होता है? 3 लेटर वर्ड, जिसको हम दादा जान भी कह सकते हैं। जब ये 3 लेटर्स में से कभी भी एक अगर अलिफ वाव या या होगा, इसका मतलब है वो दादा जान या वो रूट वर्ड वीक है, और अगर अलिफ वाव या नहीं है तो इसका मतलब है वो दादा जान स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मुनीब आप मुझे तशकरून को बताएंगे, तशकरून के बारे में बताएंगे कि ये रूट वर्ड जो है या ये जो दादा जान है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड। आपने बात को बिल्कुल सही समझ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब आपने घर जाके इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए एक और स्क्रीन करते हैं, हमारे पास एक लास्ट मिनट है और जल्दी जल्दी से इसको देखेंगे। ओके, कौन हमारे साथ आना चाहेगा? अब्बाद बेटा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। और मुझे बताते जाइए वॉइस के बारे में कि क्या है वॉइस। वो इज वीक, वीक दादा जान। चलें, कुल तुम तो में भी वीक है। उसके अंदर कौन सी चीज है जो वीक का इंडिकेशन है? वाव। वाव, ठीक है। इसीलिए आप कभी पढ़ते हैं कौला, कभी पढ़ते हैं कूलू, कभी पढ़ते हैं कुल। जब भी ये होता है ना वीक लेटर, तो ये कभी ना कभी एब्सेंट हो जाता है, कभी अपनी जगह किसी को भेज देता है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है। मीनू का रूट वर्ड देखिए। यस, ये भी वीक है। अच्छा, इसको वीक नहीं कहेंगे मेरा बेटा। अब बात आपने बिल्कुल सही गैस किया, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये हमजा है, और हमजा और अलिफ में फर्क होता है ना, ठीक है। तो ये हमजा है, इसको अलिफ नहीं कहेंगे। और अगर आप थोड़ा सा, ये स्क्रीन बड़ी हो ना, आपको नजर आएगा, देखिए ये आपको नजर आया छोटा सा हमजा बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नरो, यस, ये भी वीक है। ये वीक है। जहरतन, ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। फिर ये हमजा है। अब आप बताइए। Yes. फाखरतकुन, ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। अस्वाइका, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तंजरून का आप मुझे रूट लेटर्स बता सकते हैं? तंजरून, ता, नून, ता,
तावाउन नहीं बेटा, ऐसा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं है ना कि कैसे हमें रूट वर्ड निकालना है। तो चलें हम अभी इंशाल्लाह देखेंगे अपनी ये वाली सूरा। ये मैं आपको इंशाल्लाह एज अ होमवर्क भेजूंगी, ठीक है? आपके इंशाल्लाह ऑफिशियल ग्रुप में आएगा, और आप अपने कुरान बडीज के ग्रुप में ये मुझे बताएंगे कि इसमें से एक आप निकालेंगे ऐसा वर्ब जो कि आपको लगता है कि स्ट्रांग है, और एक ऐसा वर्ब ढूंढेंगे जो आपको लगता है कि वीक है, ठीक है? इंशाल्लाह आपकी जानी पहचानी सूरत है, आप बार बार गौर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये देखा कि कोई भी जो अरबिक के वर्ड्स होते हैं ना, कोई भी हो, आप देखें आपके सामने ये बासनाकुम है, मौतिकुम है, ये 3 लेटर वर्ड से बनते हैं। इनकी रूट होती है जो कि 3 लेटर्स पर होती है। ये जो 3 लेटर वर्ड होते 3 लेटर्स होते हैं, इनको रूट कहते हैं। तो रूट कोई वीक होती है और कोई स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग रूट वो होती है जिसमें अलिफ वाव या ना हो, और वीक वो होती है जिसमें अलिफ वाव और या हो। इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। अब हम चलते हैं अपने और इंटरेस्टिंग राउंड की तरफ, जो कि हमारे साथ मैम हनीफा आएंगी इंशाल्लाह। चलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल माय स्टूडेंट्स। क्या लग रहा है कि आज हम किन के बारे में पढ़ेंगे? कोई आप में से मुझे बता सकता है कि हम किन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं? जी मोहम्मद तस्बीर, आप बताएंगे? यस जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड, वेल डन। आज हम जिनके बारे में जानने जा रहे हैं वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज हम उनकी सिफात के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में, उनकी डीलिंग्स कैसी होती थी, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और क्यों स्टडी करेंगे? क्योंकि कुरान को हम उस वक्त तक सही तौर पर समझ ही नहीं सकते जब तक हम साहिब कुरान यानी जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ उनको ना समझें और उनके बारे में ना जाने। जैसे कि आपको मैम फरज जब कुरान पढ़ाती हैं तो उनके साथ साथ अहदीस भी शेयर करती हैं, ताकि कुरान के मायने, उनके अल्फाज, उनकी मुराद, वो सब अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो जाए और बात आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। इसलिए जरूरी है कि हम पूरी तवज्जो के साथ, शौक के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी सीरा को स्टडी करें, आपके बारे में जानें, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानें। But the question comes in my mind कि why do I read or learn सीरा? Only to understand Quran or do I get any other benefits as well? आप सोच रहे होंगे कि भाई सिर्फ कुरान ही पढ़ने के लिए क्या मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टडी करूं या मुझे और भी कोई फायदा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आखिरत के साथ साथ दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं, यू नो द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल्स, जो हमेशा बहुत ही कामयाब रहे हैं, उनमें जो हाईएस्ट टॉप ऑफ द रैंक पे पर्सनालिटी आती है वो हमारे ही प्रॉफिट हैं, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस बात की गवाही सिर्फ हमारा कुरान ही नहीं देता, बल्कि नॉन मुस्लिम भी कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पीपल हैं। जैसे कि माइकल एच हार्ट, रिलीजियस वाइज वो एक क्रिश्चियन था, बट बाय प्रोफेशन वो एक साइंटिस्ट था। उसने रिसर्च की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री पर, ऐसे 100 पीपल्स के लोगों के हालात के बारे में उसने जाना और उनके हालात को जमा किया, जिन्होंने ह्यूमन माइंड्स और ह्यूमन लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था, जिनका उन पर बहुत ज्यादा असर होता था। तो उसने सबसे हाईएस्ट टॉप रैंक पर, आपको पता है किनको रखा? उसने सबसे हाईएस्ट टॉप रैंक पर हमारे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। हालांकि वो खुद तो ईसाई था और आपको दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान करार दिया।
جیسے کہ وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. یعنی کہ وہ سب سے زیادہ supremely صرف سکسیسفل نہیں ہے, supremely successful کس لحاظ سے؟ دین کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی وہ ہمیشہ سب سے زیادہ سکسیسفل رہے ہیں, اور انہوں نے ان کو سب سے ہائیسٹ رینک پہ دیا ہے. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا, جنت بنائی, دوزخ بنائی, دنیا بنائی, اور جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا, اس میں جو سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بس وہی میرا گول ہے اور مجھے اس کو اچیو کرنا ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے آپ کے دماغ میں کہ بس مجھے یہ پانا ہے؟ جی ہاں, وہ جنت ہے. جنت کا گھر اللہ کے پسندیدہ ترین لوگوں کا ہوگا. اب وہ کون لوگ ہوں گے, وہ کیسے بات کرتے ہوں گے, ان کی کوالٹیز کیا ہوں گی, ان کی ڈیلنگز کیسے ہوتی ہیں, ان کی ہیبٹس کیا ہوتی ہیں, یہ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے رول ماڈل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے, تاکہ ہم ان کو فالو کریں, ہم ان کی اتباع کریں. اب آپ دیکھیں, اگر میں آپ میں سے کسی کی کاپی کرنے لگوں تو آپ کو بہت برا لگے گا, لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکٹ سیم ایز اٹ از کاپی کریں. وہ سوتے کیسے تھے, وہ اٹھتے کیسے تھے, وہ بیٹھتے کیسے تھے, وہ نماز کیسے پڑھتے تھے, وہ قرآن کیسے پڑھتے تھے, ان کی ڈیلنگز کیسی ہوتی تھی. اور بینگ اے بوائے, جیسے کہ آپ آدمی ہیں تو آپ کے لیے تو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے, کیونکہ آپ لوگوں نے بڑے ہو کے جاب بھی کرنی ہے, ارن بھی کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کریں. اب سیرت کو اسٹڈی کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے وہ تو فل آف مینرز اور ایٹریبیوٹ سے بھری ہوئی ہے, لیکن ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تاکہ ہم ان کی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایک کوالٹی کو ضرور اڈاپٹ کریں. جب ہم تھوڑے چھوٹے ٹارگیٹس بناتے ہیں نا تو ہم ان کو اچیو ایزیلی کر لیتے ہیں. چلے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ صفات شیئر کروں گی, کچھ فیو کوالٹیز شیئر کروں گی. تو اب آپ سب لوگ یہ چیک کریں گے, اپنا سیلف انالیسس کریں گے کہ جب میں ایسی سچویشن میں ہوتا ہوں یا میں اس طرح کا کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں کیسا ہوتا ہوں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ڈیل کیا تھا. اور پھر جب ہمیں یہ ہیبٹس اور کوالٹیز پتہ لگ جائیں گی تو جہاں ہمیں مشکل ہو رہی ہے ہم ان کو ایزیلی اڈاپٹ کر کے فائدہ اٹھا سکیں گے. چلیے آپ لوگوں کو میں ایک بہت ہی موٹیویشنل حدیث سناتی ہوں کہ ہم حدیث کو کیوں فالو کریں. سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو نا نظر بھر بھر کے دیکھ رہے تھے, جیسے جس کو کسی پہ بہت پیار آتا ہے نا, آپ کی ماما آپ کو بہت پیار سے دیکھتی ہیں, اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب صحابہ بہت ہی پیار سے دیکھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا, کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, ہم آپ کو آنکھ بھر کے دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی درجہ عطا کریں گے, ہائیسٹ رینک ہوگا. ہمارے اندر تو اتنی ساری کوالٹیز ہیں ہی نہیں, اور آپ تو بہت اونچے لیول پہ ہوں گے اور ہم تو بہت ہی نیچے لیول پہ ہوں گے, تو ہم آپ کو بہت آنکھیں بھر بھر کے دیکھنا چاہتے ہیں. جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی جس میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو کوئی اطاعت کرے گا, کس کی؟ اللہ کی اور رسول کی. یعنی کہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, تو وہ لوگ سب کے سب, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ سب کے سب ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ نبیین ہوتے ہیں, صدیقین ہوتے ہیں, شہداء ہوتے ہیں, صالحین ہوتے ہیں. لیکن اب ہم تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کر کے ان لوگوں کے ہائیسٹ رینکنگ میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. چلیں اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے اندر تو بہت ساری کوالٹیز تھیں, آج ہم کچھ صفات کو ٹچ کریں گے.
سب سے پہلی کوالٹی سب نے غور سے سننا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی سیلف انالیسس کرے گا، اپنا جائزہ لے گا کہ میں کیسا ہوتا ہوں۔ سب سے پہلی کوالٹی جو میں نے یہاں پہ چوز کی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرمی سے بات کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستہ آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ اگر میں آپ کے ورڈز کو گننا چاہتا تو میں بہت ہی آسانی سے گن سکتا تھا۔ پھر کوئی بات اگر آپ کو اچھی نہ لگتی تو آپ غصہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اتنا کہہ دیتے What's the matter with him؟ کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اور کہتے تھے اس کی پیشانی پر خاک لگے، یعنی کہ کوئی آپ کے سر پہ ڈسٹ مارے تو آپ فوراً ہوش میں آ جائیں گے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک دفعہ بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور دونوں شخص بہت برے طریقے سے لڑنے لگے۔ ایک شخص کو تو کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا، اتنا غصہ آیا کہ وہ ان گالیاں دینے لگا اور بہت ہی ریڈ بلڈ ہو گیا اور بہت ہی بیڈ لینگویج یوز کرنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص اس کو کہہ دے تو غصہ دور ہو جائے گا۔ اب آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ اگر وہ لفظ وہ کلمہ کون سا ہے جس کو کہنے سے غصہ دور ہو جائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائے گا؟ یس محمد تسبیل۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویری گڈ، ویل ڈن، بارک اللہ علمک، آپ کو آپ کا علم مبارک ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب غصہ آتا ہے نا ایکچولی شیطان وہاں آ جاتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، تو صحابہ نے اس آدمی سے کہا تم سنتے نہیں ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کیا میں دیوانہ ہوں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے نا، تو جب کوئی اس کو اچھی یا صحیح بات بھی بتا رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ بات بھی سنائی نہیں دیتی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اچھی بات بتائی کہ اگر وہ اس وقت تعوذ پڑھ لیتا تو اس کا غصہ چلا جاتا، بٹ وہ اتنے زیادہ غصے میں تھا کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان بھی نہ کر سکا اور صحیح بات پہ عمل بھی نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصے کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب یہ کہ جب ہم نے شروع میں پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی وہ کسی کو غصے میں دیکھتے تو وہ ان سے کہتے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک صحابہ ایک دفعہ بہت ہی ویل ڈریس ہو کر آئے اور انہوں نے نا ریشم کا ڈریس پہنا ہوا تھا، بڑا وہ جو عربک جبہ سا ہوتا ہے نا وہ پہنا ہوا تھا۔ تو آپ سب کو پتا ہے کہ ریشم کا جو ڈریس ہے وہ جینٹس کو الاؤ نہیں، جیسے گولڈ الاؤ نہیں۔ تو جیسی وہ ڈریس اپ ہو کے باہر نکلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غصہ آیا، انہیں بہت ہی ناگوار گزرا۔ تو ان صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس ایکسپریشنز کو دیکھ کر یہ پہچان لیا کہ آپ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ وہ فوراً گھر گئے اور انہوں نے جا کے وہ جبہ چینج کیا اور وہ جو ریشم کا ڈریس تھا اس کو لیڈیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ اب اس سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بات ہماری پسند کے خلاف ہوتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، یہ تو ڈن ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا۔ کہ کوئی بھی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو تو غصہ آئے گا، اٹس مین کہ غصہ ایک ایموشن ہے اور وہ آئے گا، وہ ہر ایک کو آئے گا، لیکن دا بیسٹ تھنگ از کہ وہ اپنے غصے پہ بہترین طریقے سے کنٹرول کر لیں۔ کیسے؟ چلیں پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث شیئر کرتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہ پہلوان نہیں ہے جو کشتی میں کسی دوسرے پہلوان کو اکھاڑ دے۔ پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ ریسلر۔ جو ریسلر ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں ریسلنگ ہو رہی ہے، بوائز اب تو بہت ہی شوق سے دیکھتے ہوں گے، ایک آتا ہوگا دوسرے کو زور سے اٹھا کے گراتا ہوگا اور ایک آتا ہے پھر وہ اس کو گراتا ہے،
اور دونوں اپنی اپنی طاقت کو شو کر رہے ہوتے کہ بھائی میں بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہوں، وہ کہتا ہے میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلوان نہیں ہے جو ایک کو اکھاڑ کے پھینک دے، بلکہ the real strong man تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے اینگر پر کنٹرول کر لے، وہ اس ایموشن کو کنٹرول کر لے، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو. اس کو غصہ تو آئے گا لیکن اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ غصہ بھی آیا، اور غصہ آنے کے بعد انسان کنٹرول بھی کرنا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چونکہ بوائز ہیں اور بڑے ہوں گے، گھر سے باہر نکلیں گے، گاڑی چلائیں گے، ٹریفک میں جائیں گے، اور آپ سب ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ جب آپ لوگ گھر سے باہر نکلتے ہوں گے تو اکثر ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، ابو ہوتے ہیں، بابا ہوتے ہیں، ڈیڈی ہوتے ہیں، ان کو اکثر غصہ آ جاتا ہے. کب غصہ آتا ہے باہر اگر ہم ٹریفک میں نکلیں تو آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہوتی ہیں جن پہ غصہ آ جاتا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ جی محمد اشر. یس محمد اشر مجھے بتائیں گے کہ کب غصہ آ جاتا ہے؟ چلے عبد الرحمن عامر کو ٹرن دیتے ہیں. یس محمد عبد الرحمن. باہر جائیں اور دیر ہو جائے. اچھا، اگر آپ کو دیر ہو جائے یعنی کہ آپ کو دیر ہو رہی ہے تو آپ کو غصہ آئے گا، اور آپ جہاں پہنچیں گے ان کو بھی غصہ آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ دیر سے کیوں آئے. اس کا مطلب ہے مجھے بھی غصہ آنا چاہیے کہ جو کلاس میں لیٹ آتا ہے، اور آپ کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہوگا، رائٹ؟ چلے ایک ریزن یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ دیر ہونے کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے. اچھا، اب ہم یہ بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب آپ باہر ٹریفک میں دیکھتے ہیں کوئی کسی کو اوور ٹیک کر رہا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، یا کوئی ٹریفک میں پھنس جاتا ہے، وہ کسی لائن کو کراس کر کے وہ فرسٹ لین میں چل رہا ہے، اس کو کراس کرتا ہوا لیفٹ سے پوری رائٹ پہ آ رہا ہے تو ہمیں غصہ آنے لگتا ہے. مثلاً اگر آپ کو آپ کی امی روٹی لینے کے لیے بھیج دیں، آپ دیکھتے ہیں ایک لمبی سی کیو لگی ہوئی ہے اور کوئی ایک صاحب آتے ہیں اور بیچ میں گھستے ہیں اور روٹی لینے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے. یا ہم کوئی رائٹ پہ چلے جائیں اور وہاں ہم ٹکٹس بائی کر رہے ہیں، اب ہم ٹکٹ کے لیے لائن میں لگے اور ایک صاحب اور ایک بچے صاحبہ آئے اور آ کے کہیں گے مجھے ٹکٹ دے دیں، تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی کیوں، آپ کیوں بیچ میں؟ ہمیں بھی غصہ آئے گا. دیکھیں، غصہ آنا از نیچرل، لیکن غصے کو کنٹرول آپ نے کرنا ہے. ہم یہی بات بہت آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، ایک فارم ہے کہ آپ غصے میں غصہ ہی دکھائیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے، غصے کو شو کر رہے ہیں، لیکن غصے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شو کر رہے تھے؟ وہ کیسے ایکسپریس کر رہے تھے؟ وہ ایسے ایکسپریس کر رہے تھے کہ وہ اپنے فیس ایکسپریشن سے بتا دیتے تھے کہ مجھے برائی لگ گئی یہ بات. بٹ ہم تو زور سے بولتے ہیں ایسی کم تیسی، تم کیسے ادھر آ گئے، یہاں میری ٹرن ہے، یہاں میری باری ہے، میں تمہیں یہاں کھڑا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہوں. یوزلی ہم اس طرح سے کرتے ہیں نا. یا بہت سارے لوگوں کو تو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ مار پیٹی کرنے شروع کر دیتے ہیں. آپ اکثر روڈ پہ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں. پھر اچھا، ایک چیز تو یہ غصے میں، لیکن اب ایک اور چیز میں آج کی جنریشن میں دیکھنے لگی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو غصے میں جب وہ بہت برے برے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے کہ وہ اتنے غصے میں آ گیا کہ وہ گالی دینے لگے. تو اب جو ہم آج کل آن لائن گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے کتنے بچے آن لائن گیمز کھیلتے ہیں؟ سبھی کے ہینڈ ریز ہو جائیں گے ابھی، سب کے سب کھیلتے ہیں. تو اس آن لائن گیمز میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہ کس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیسی سلینگ لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو بڑا ہی کیجول لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے میں بھی اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرتے تھے. اور ہم گیم کھیلتے ہوئے، ایون مذاق کرتے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈس اپروو کیا ہے بیڈ جوکس کو. ہم بہت سارے جنت کے، جہنم کے، ہسبینڈس کے، وائف کے بہت سارے جوکس بنا دیتے ہیں، تم تو جنت میں ملو گے، تم تو ہمیں دوزخ میں ملو گے، باربیکیو کھا رہے ہوگے، وہاں تو رش لگا ہوا ہوگا، کیسے کیسے جوکس بنا لیتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہے. ہم کسی کو بھی یہ ججمنٹ نہیں کر سکتے کہ تم جنت میں ملو گے یا تم جہنمی ہو، تم کافر ہو. ایسے الفاظ کا استعمال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا. تو اب ہم سب اپنا اپنا سیلف انالیسس کریں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ چیک کریں گے کہ مجھے کب غصہ آتا ہے. چیک کریں، سوچیں، اپنے اپنے پاس لکھیے گا. اور پورے ہفتے میں آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کو کب غصہ آیا.
ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ غصہ آنے کے بعد میں نے کیا ریئیکٹ کیا. اب کوئی ایکشن ہوا آپ کے ساتھ، مثلاً آپ کی امی نے کہا جاؤ بیٹا، جاؤ محمد تسبیل، جاؤ ابا، جاؤ عبد الرحمان طارق، جا کے میرے لیے دہی لے کر آؤ، اور آپ گیم کھیل رہے تھے. اتنے میں آپ نے کہا ماما بھائی ابھی میں گیم کھیل رہا ہوں، ابھی دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. پھر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماما سے کہ ماما میں 5 منٹ بعد لے آؤں، بریک تو آ ہی جاتا ہے آپ کا. یا پھر آپ رہی، میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے جی رک گئی ٹھیک تھی، ہے اب دوبارہ آ گئی. جی. پھر کیا ہوا کہ اب ہم نے اپنے آپ کو سیلف انالیسس کرنا ہے کہ مجھے کب غصہ آیا، غصے میں نے کیسے ریئیکٹ کیا، اور مجھے اگر ان کیس کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تو کیا مجھے تعوذ پڑھنا یاد رہا. یہ سب اپنا ہوم ورک کریں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ یوزلی کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم نے جتنی چیزیں ہم نے بھی حدیث جتنی بھی سیرت سیکھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کیا. اچھا ایک اور چیز ایک اور صرف کو ہم ٹچ کریں گے، وہ یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے. کیوں آتے تھے جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ وہ جب قرآن کا ریویل ہوا کرتا تھا، یعنی کہ جب وحی آ رہی ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسچر کیسے ہوا کرتا تھا؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ آپ پورے ادب اور احترام کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ قرآن کو سنا کرتے تھے. آپ کا سارا فوکس کس پر ہوا کرتا تھا کہ آپ قرآن کو سن رہے ہوتے تھے کہ کہیں کوئی ورڈ مس نہ ہو جائے، کہیں کوئی آیت اسکپ نہ ہو جائے، کہیں میں سننے سے نہ رہ جاؤں. ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی امپورٹنٹ بات ہو جو اللہ تعالیٰ کا میسج آیا اور مجھ سے کچھ اسکپ ہو جائے. اب ہم سب اپنا سیلف انالیسس کرتے ہیں کہ جب کلاس میں ہمیں ہماری ٹیچر قرآن پڑھا رہی ہوتی ہیں، عربک ٹیکسٹ پڑھا رہی ہوتی ہیں، اس عربک ٹیکسٹ کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو اردو یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اسکرین ریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا فوکس کدھر ہوتا ہے، اور ہم کتنا زیادہ فوکس ہوتے ہیں اپنی کلاس میں. تو اب ہم سب نے اپنا یہ سیلف انالیسس کرنا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو میرا دھیان کتنا ہوتا ہے، میری توجہ، میرا اٹینشن سارا کا سارا کہاں ہوتا ہے. اچھا یہ چیز صرف قرآن کے اندر نہیں، اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ ہمارا جو یہ اٹینشن سپین ہے نا بہت کم ہونے لگا ہے. کیا وجہ ہے اس کی کہ ہمارا اٹینشن سپین اتنا کم ہونے لگا ہے؟ اس لیے کہ ہم جس چیز کو اہمیت نہیں دیتے نا تو پھر وہ چیز ہم اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے. اگر میں آپ سے بولوں کہ آپ کو لیول 2 کراس کرنا ہے گیم کا، تو آپ کا دھیان سارا کا سارا کہاں ہوگا؟ آپ کے گیم میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس لیول کو کراس کرنا ہوتا ہے، اور کراس کرنے کے لیے پوری اٹینشن، پورا فوکس آپ نے اپنی اس گیم پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح جب ہم کسی چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو پھر ہم اپنی توجہ، اپنا اٹینشن پورا کا پورا ادھر لگاتے ہیں. اور آپ سب نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پورا کا پورا فوکس قرآن کو سننے میں لگاتے تھے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ سب نے آج کی سیرہ کلاس سے کیا سیکھا؟ چلیں جی ہینڈ ریز کریں. جی یس معاذ خان. جب غصہ آئے تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. ویری گڈ. چلیں جی 3 سے محمد فرحان احمد. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو مجھے بتائیں آپ کو غصہ کب آتا ہے ویسے؟ جب مجھے اس وقت آتے ہیں کہ جب کوئی مجھے کلاس میں ڈسٹرب کر رہا ہے، جب مجھے کوئی کلاس میں ڈسٹرب کر رہا ہے. جب آپ کو کوئی ڈسٹرب کرے، دیکھیں اس کا ایک سولوشن ہے ہمارے پاس. جب ہمیں کوئی ڈسٹرب کر رہا نا تو ہم اس کو کہہ دیں کہ پلیز میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا نا ابھی بریک دے دیں، اور ابھی میں 5 منٹ بعد آپ کا کام کر دوں گی. اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہمیں وہ بار بار ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، اور کیا ہوگا کہ ہم اپنی اسٹڈی پہ بھی فوکس کر لیں گے، اور سامنے والے کو بھی یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ مجھے برا لگ رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے. جی اسید انصاری آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کو کب غصہ آتا ہے ویسے؟ غصہ کم آتا ہے مجھے. اوہ دیٹس گڈ. آپ کو غصہ کم آتا ہے. آپ کیا شیئر کرنا چاہ رہے تھے اسید؟
नरमी से बात करनी है, जी, नरमी से बात करनी है सबसे। नरमी से बात करनी है, वेरी गुड। नरमी से बात करनी है और आहिस्ता आहिस्ता। बाज दफा इतनी दफा बच्चे जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं कि हमें बात ही नहीं समझ में आती और हम कहते हैं आपने क्या कहा बेटा, दोबारा से बोले। बहुत अच्छा पॉइंट। हर शख्स अपने अपने लिए पॉइंट रखेगा कि मैंने क्या सीखा। चलें जी, अब्दुल रहमान तारिक, हम अपने लास्ट को ले लेते हैं। यस अब्दुल रहमान तारिक, यस मिस। आपने क्या सीखा आज के लेसन से सीरत के? यस अब्दुल रहमान, हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए वेरी गुड। और हमें हमेशा गुस्से के वक्त आउज़ बिल्लाह पढ़नी चाहिए। ठीक है, वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें गुस्सा ना आए, लेकिन इनकेस अगर गुस्सा आ गया तो हमने क्या करना है, ताउज़ पढ़ लेना है। चलिए जी, अब हमारी टाइम अप हो गया है। अब आप लोगों की क्विज का टाइम है और आप सबने अपने इस होमवर्क, प्रैक्टिकल होमवर्क को याद रखना है कि पूरे वीक आपने चेक करना है कि मुझे कब गुस्सा आया, गुस्सा करके मैंने कैसे रिएक्ट किया, किन अल्फाज का इस्तेमाल किया और मुझे ताउज़ पढ़ना याद रहा कि नहीं याद रहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओवर टू मैम समीना। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all my students, my teachers and my colleagues. I hope everybody is well. Alhamdulillah. Let's begin with our quiz. I hope you all are ready and let's see how much you have prepared. सब दुआ कर लीजिए अपने अपने दिलों में और बहुत गौर से क्वेश्चन सुनेंगे और फिर रेज हैंड करेंगे, ठीक है? This is an open quiz. Anybody can participate from any group. All right? Bismillahirrahmanirrahim. Start करते हैं. Okay, the first question is you have to translate into Arabic. All right. बस अल्लाह ताला बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है रहम करने वालों से. जी. Yes, Safan Asif from G1. Yes, my son. Yes, sure. فالله خير حفظه فالله خير حافظا Yes. وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بارك الله बेटा, very nicely done. माशाल्लाह. आगे चलते हैं. और लेकिन अक्सर लोग नहीं वो इल्म रखते. Yes. Usaid Ansari, G3. Yes, my son. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. बारकल्ला, वेरी गुड. और अच्छी बात यह है कि आपने बहुत ही क्लियरली आराब जो हैं वो अदा किए हैं, माशाअल्लाह. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज आवर तिलावत क्वेश्चन. अच्छे से देख लीजिए, आराब की गलती नहीं होनी चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट. अमार खान, G1. Yes, my son. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. बारकल्ला. हमारे पास टाइम है, हम एक और बच्चे से सुनते हैं. मोहम्मद अहमद, G2. जी बेटा, सेम आयत. Come on, my son. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. माशाल्लाह, बारकल्लाह. आपने तो तरावी की याद करा दी बेटे. अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपसे, माशाल्लाह. आगे चलते हैं जी.
3 children are going to participate in this. Okay, we have 3 questions on the screen. Get ready. Sanurawidu. इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे आप और उसमें से चेक करेंगे कि क्या मिसिंग है. What is incomplete? All right. हम आमादा करेंगे. We try to get permission. Let's find someone new. Any new hands? These are all the old children. Okay. Tasbil, Muhammad Tasbil. Very different name. Yes, my son. What is missing? Help us. Yes, Tasbil. Okay. Farham Ahmad, G3. Yes, beta. सनूराविदु हम अलबत्ता आमादा करेंगे. हम अलबत्ता. फिर से देखो. हम बेशक अलबत्ता में तो आमादा ला. करेंगे. Indeed we try to get permission. Indeed. Okay. All right. किसी और से पूछते हैं. G2 इस्माइल. जी बेटे. G2 Ismail, Muhammad Ismail. Miss, I don't know about Sunarawidu. I know about the second one. Okay, you do the second one. Your mic is open now. You do the second one. Miss, Sunannani is you will surely bring him to me. Lam Labarla stands for surely. Barakallah. Very good. This was albatta. Okay, very nice. Okay. Okay, who is this? Ma'am, you don't unmute me. You want to take chance and let us know the first? Sanurawidu. I am unmuting you, my son. Ma'am, Muhammad Tasbeel. जी तस्बील आप बता दीजिए बेटे फर्स्ट वाला. Ma'am, first हम आमादा करेंगे. मिसिंग क्या है बेटा? We try to get permission from king. Okay, ठीक है. ठीक है. इसमें जो है जरूर हम आमादा करेंगे. We will try to get permission. Okay, let's move on to the last one. Bigha'atahum. जी अबादशर. जी बेटे. मिस बिगाअतहुम अपनी पूंजी को. अपनी लगेगा. अपनी मिसिंग Yes. है. पूंजी तो लिखा हुआ है. ओके ठीक है. हमजा आरिफ जीवन बताइएगा बेटा. Their merchandise, miss. Very good. There was missing. Sarmaya unka. Very good. Word meanings. Now the complete meaning you have to tell. I'm waiting for some new hands. Okay. Abdur Rahman. I missed your name now. Okay. Maaz Khan. Namiru. जी बेटा. What does it mean? Miss, it means and we will get provision. Very good. We will get provision. And नहीं लगा हुआ. ठीक है. आपको and नजर आ रहा है वहाँ पे? No, miss. Good. Okay. आगे चलते हैं. अरीब खान. You'll do the next. रुद्दत. जो लौटा दी गई थी. जो लौटा दी गई थी. बारकल्लाह. Let's move on to the next one. Very few hands are up. Munib.
Muhammad Munib. Jahazahum. सरमाया उनका. सरमाया उनका. थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बेटे. चलें आपके किसी फ्रेंड से हेल्प लेते हैं. हसान अदील. यस माय सन. मैम किसने तैयार किया? उसने तैयार किया उसने तैयार करके दिया. और होम का भी बता दे साथ. इनके लिए. उन्हें. उसने तैयार करके दिया उन्हें. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज. आपको उर्दू या इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करनी है. इट्स अ होल चंक. ज़ालिका कैलुन यसीर. जी कौन करेगा जिसको सही से आती है? अशर. मोहम्मद अशर, your hand was up and now you are no more. Amar Khan. Yes. Amar Khan. Yes, ma'am. जी बेटा. Dhalika kailun. Dhalika, that kailun is a measurement yasirun easy. Barakallah. Very nicely done. खुश कर दिया आपने. आगे चलते हैं. वाना खैरुल मुंजिलीन. जी. Do I have someone who did not get chance? The ones who have raised hand, everybody got the chance. Hassan, आपको chance नहीं मिला? मैं मिल गया chance. अच्छा ठीक है. जिसको नहीं मिला वो जल्दी से माइक खोले. अब्दुल रहमान तारिक. वअना और मैं खैरू बेहतर हूँ अल-मुंज़लिन सब मेजबानी करने वालों में से. बारकल्ला. वेरी गुड. सब मेहजबानी करने वालों से. बारकल्ला बेटे. You all did a good job, but it was a bit sad that everybody was not participating. अच्छा क्विज में क्या चेंज था आज? कौन बताएगा जल्दी से? क्या चेंज था? जी मुनीब बताइए. मिस आज ओपन क्विज था. ओपन क्विज क्यों था माय सन? इसलिए कि हमें लगता है कि सब तैयारी नहीं कर रहे हैं. ऐसा हो रहा है? अगर पूरे हम लोग ग्रुप्स में करें क्विज और पूरे G2 में से सिर्फ एक बच्चा हैंड रेज करे तो उसकी टीचर कितनी सैड हो जाएंगी. Isn't it? So don't make your teachers feel low. They love you so much and they are putting effort for your hereafter and for their hereafter. Okay? So together we have to make it a success. सबने मिलके करना है. नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रॉमिस करेंगे कि आप लोग सब बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और सब पढ़ के आएंगे और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी तो then we can have quiz in groups and many children can participate. Okay, we assume that you are going to definitely look into this matter and you will take it seriously. We believe you and we are very sure about it. All the best. Barakallah feekum. Over to Ma'am Sumaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जी स्टूडेंट्स, तो कौन सा टाइम है ये? कौन बताएगा हम क्या करेंगे? जी जी सैयद मोहम्मद अहमद, कौन सा टाइम है? जी बताइए. चले मैं बता देती हूँ. हम दुआ लर्न करेंगे. ठीक है, चले दुआ हमारी स्क्रीन पर आ रही है. जी आपके सामने है. हमारे साथ कौन लर्न करेगा? सबसे पहले तो ये बताइए कि हम इस दुआ को हाफ याद कर चुके हैं. वो आप सबको याद है? हम आज इसका नेक्स्ट पार्ट याद करेंगे. आगे से शुरू करेंगे. जी जी मोहम्मद फरहान अनम्यूट कीजिए. मैं पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे इसको दोहराइएगा.
جی मोहम्मद फरहान, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, जी मैम। अनम्यूट कीजिए। जी बेटा। फरहान, आपको याद है हमने ये दुआ कहाँ तक लर्न की थी? जी जी। चलिए अल्लाहुम्मा आगे से इन्नी याद करते हैं। अस्अलुका बिअन्नी, जी जी आप पढ़िए, माशाल्लाह आपको याद अल्लाहुम्मा है। इन्नी अस्अलुका बिअन्नी उशहिदुक। अन्नका ला इलाहा इल्ला अंत, यहाँ तक हम इसे याद कर चुके हैं। ठीक जी। है, हम आगे से शुरू करते हैं। अल अहदुस समद, अल अहदुस समद। जी इसे 3 टाइम्स रिपीट कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी उशहिदुका अन्नका ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद। अल्लाहुम्मा फरहान इन्नी सिर्फ इस पार्ट को रिवाइज कीजिए। फरहान अल अहदुस समद, अल-अहदुस सिर्फ इस पार्ट समद, को याद 3 टाइम्स। अल-अहदुस समद, अल-अहदुस समद। शाबाश, याद हो गया आपको। चलें आगे करते हैं। अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद। जी अब्दुर्रहमान तारिक, आप अनम्यूट कीजिए। Yes, जी miss. अब्दुर्रहमान तारिक, जी बेटा। नेक्स्ट पार्ट आप मेरे साथ पढ़िएगा। अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद। الذي لم يلد ولم يولد. जी 3 टाइम्स रिपीट कीजिए। الذي لم يلد ولم يولد. الذي لم يلد ولم يولد. الذي لم يلد ولم يولد. ठीक है, अब इससे पहले वाला पार्ट आपको याद हुआ है, वो सुनाइए। जो फरहान ने याद किया, सिर्फ अल अहदुस समद जहां से हमने याद किया बेटा, वहां से यहाँ तक सुनाइए। الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ठीक है, माशाल्लाह आप लोग तो बहुत अच्छा याद हो रहा है। अच्छा, इसके ट्रांसलेशन इसकी पढ़िएगा बेटा, सिर्फ इतने ही पार्ट की। अल अहदुस समद से जी अब्दुर्रहमान तारिक, जी बेटा इसकी ट्रांसलेशन पढ़िए। अकेला है, बेनियाज है, यहाँ से अकेला है, वो अकेला है, बेनियाज है, वो जिससे ना कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। बारकल्लाह। चलें नेक्स्ट पार्ट कौन याद करेगा हमारे साथ? जी मोहम्मद बिन, ये नेम मेरे पास पूरा नहीं आ रहा है। जी बेटा, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट याद करते हैं। वलम यकुल लका कुफुवन अहद। वलम यकुल लका कुफुवन अहद। अहद, हा को वाज़े कीजिएगा। अहद। 3 टाइम्स रिपीट कीजिए। वलम यकुल लका कुफुवन अहद। वलम यकुल लका कुफुवन अहद। वलम यकुल लका कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके मीनिंग्स पढ़िए। Nor is there to you any equivalent. Any equivalent. ओके, बारकल्लाह फीक। आपको याद हुई? जो पार्ट हमने याद किया वो याद हुआ बेटा? जी। सुनाएंगे? अल अहदुस समद से। अल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लका कुफुवन अहद। माशाल्लाह, बारकल्लाह। आपने देखकर सुनाई, आपको लर्न हो गया है? लर्न हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, मोहम्मद हाशिर अनम्यूट कीजिए।
جی محمد عاشق. Yes, miss. Yes, جی miss. بیٹا چل آپ کو دعا لرن ہو گئی بیٹا. Yes. چلیں سنائیں گے آپ. اللهم إني أسألك بأن أشهدك فإنك لا إله إلا أنت. اچھا حاشیہ یہاں اسٹاپ کیجیے گا. دیکھیں تھوڑا سا آ رہا آپ کو دیکھیے گا. اللہم انی اسألک پڑھیے. اللهم إني أسألك بأنی اشہدک بأني أشهدك انک لا الہ الا انت. أنك لا إله إلا أنت. اسے آپ نے پہلے ان کا پڑھ دیا تھا. ٹھیک ہے اس کے اوپر زبر ہے حمزہ پر, ہم اسے ان کا پڑھیں گے. ٹھیک ہے انک لا الہ الا انت. أنك لا إله إلا أنت. شاباش. حاشر آپ اس حصے کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے, دیکھ کر اس کی ٹرانسلیشن کیجیے. یہ اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, بے شک میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں, تو اکیلا ہے, بے نیاز ہے. بس یہیں تک بیٹا. ہم نے ابھی عربک حاشر یہیں تک عربک ہم نے پڑھی ہے نا, تو ٹرانسلیشن یہیں تک رکھیے. نیکسٹ پارٹ ہم کسی اور سے سنتے ہیں. جی ہینڈ ریز کیجیے اسٹوڈینٹس. کہاں گئے سب؟ جی حمزہ عارف آپ کریں گے. جی صفان آصف. جی صفان نیکسٹ پارٹ آپ سنائیں گے آیت کا, دعا کا. I'm sorry. حاشر آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجیے بیٹا. جی اسید آپ کریں گے. چلیں ہم اسید سے سنتے ہیں. جی اسید انصاری. جی بیٹا جو دعا کا پارٹ ہم نے آج یاد کیا آپ وہ سنا دیجیے. جی انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولد الاحد الصمد الاحد الاحد سے اسٹارٹ الصمد. کیجیے. پڑھیں. جی کمپلیٹ کیجیے اسید, اسے کمپلیٹ کیجیے. یاد ہو گئی ہے نا پوری؟ الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم اچھا اسید دیکھیے, يكن له كفوا. اسید دیکھیے الذی آپ سے مس ہو گیا بیچ میں. ٹھیک ہے الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد. چلیں پھر سے پڑھیے اسے. مس ہم جی نے اسید پڑھا پھر سے شاید کوشش آپ کی. کو آواز نہیں آئی. ہو سکتا ہے بیچ میں بریک ہو گئی اور مجھے آواز نہ آئی. چلیں سوری بیٹا, آپ پڑھ لیجیے, سنائیے. الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا احد. ماشاء اللہ. اسید آپ کو یاد ہو گئی ہے دعا؟ آپ نے دیکھ کر پڑھی ہے یا یاد ہو گئی ہے؟ جی یاد ہو گئی. الحمدللہ بارک اللہ. چلیں اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے اینڈ تک. جی تو اکیلا ہے, بے نیاز ہے, وہ جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, اور نہ تیرے لیے کوئی ہمسر ہے. بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیکم. آپ سب نے بہت اچھی طرح سے دعا لرن کی. چلیں اب ہماری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے, ہم دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.